معزز سامعین حضرات، خطبہ حجۃ الوداع نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یقیناً نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کا جو جامع منشور ہے اس خطبہ کے اندر بیان فرما دیا تھا۔ صرف اسی خطبہ کو اگر بندہ اپنے سامنے رکھے اور زندگی بسر کرے تو یقیناً معاشرے کا ماحول بھی بہتر ہو اور بندے کی اپنی زندگی بھی صحیح انداز کے ساتھ گزر سکتی۔ عید والے دن عید کی نماز کے بعد جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں دو نوجوان ان کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً بڑا یہ افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ کل کی خبر کہ افغانستان کے اندر ایک عالم دین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف مواقع پر مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ اور پھر مجھ سمیت ہم سبھی کو اللہ رب العالمین انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بھی کہے، ایھا الناس، لوگو اسمعوا قولی، میری بات سن لو، فإنی لا ادری لا القاکم بعد یومی ھذا، ہو سکتا ہے میں اپنے آج کے اس دن کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں، میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خذوا مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میری آئندہ سال تم سے ملاقات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ اسی موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن آپ کے لیے دین جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین اسلام کو آپ کے لیے بطور دین ہم نے پسند کیا ہے۔ دین جو ہے یہ 1450 سال قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے پورا فرما دیا، اور یہ آیت بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ آج ہر بندہ، کئی گروہ ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی مسلک ہیں، ہر بندہ ہی اپنے حق ہونے کی نوید سناتا نظر آتا ہے۔ آپ سنیں گے کہ فلاں بھی حق پہ ہیں، فلاں بھی حق پہ ہیں، لیکن دین وہ ہے جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے مکمل کر دیا۔ آج وہ قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جو اسی کو فالو کرے گا، اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے گا، وہی سچا ہے۔ چاہے لوگ، ویسے تو عیسائی بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، بدھ مت بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، ہندو اپنے آپ کو حق پہ مانتے ہیں، سبھی وہ قادیانی ہو، وہ سبھی اپنے آپ کو حق پہ مانتے ہیں۔ اصل چیز ہے کہ قرآن کے مطابق اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کون اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی کس کی ہے، یہ اب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے یہ دیکھ لینا ہے۔ باہر کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے، پہلے جو جاہلیت کا دور تھا نا، وہ لوگ ذاتوں پہ، ذات پات پہ بڑا ہی فخر کیا کرتے تھے، کوئی نیچی ذات والا، کوئی بڑی ذات والا، بڑی ذات والا نیچی ذات والی کو اپنے سے کم تر سمجھتا اور غریب سمجھ کر کے اس کے حقوق سلب کرتا، اس پہ ظلم کرتا رہتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ ادا فرمائے اپنی زبان اقدس سے، وہ الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، لوگو سن لو، خبردار، تمہارا رب ایک ہے۔ الا ان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی کو، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس وقت تو جاہلیت کا دور تھا نا، بڑے ہی اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے تھے اپنے آپ کو۔ آج بھی ہمارے معاشرے کی بھی کیفیت یہ فلاں جی ورک صاحب ہیں جی، فلاں جی میاں صاحب ہیں، یہ ارائیں صاحب ہیں جی، یہ فلاں رانا صاحب ہیں۔ اللہ کی قسم اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان فرما دیا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کی عجمی پر، کسی عجمی کی عربی پر، کوئی گورا کسی کالے پہ فوقیت نہیں رکھتا، کوئی کالا کسی گورے پہ فوقیت نہیں رکھتا۔ ہاں الا بالتقوی، دل میں تقوی ہے، رب کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس کے دل میں جتنا تقوی ہوگا رب کے حضور اتنا ہی قریب ہوگا، وہ رب کے ہاں اتنا ہی مقام والا ہے، مرتبے والا ہے۔ تقوی اصل چیز ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ رانا صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے، میرا رب کہتا ہے یہ صرف تعارف کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر لو، وگرنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں عزت اس کی ہے، رب کے ہاں مقام اس کا ہے جس کے دل میں رب کا ڈر ہے، جو رب سے ڈرنے والا ہے رب کے ہاں مقام اس کا ہے۔ تقوی جس کے دل کے اندر ہوگا رب اس کی ہی اہمیت رکھتا ہے، رب کے ہاں اس کی ہی اہمیت ہے، رب اسی کو مقام دیتا ہے، رب اسی کو اپنے قریب کرتا ہے۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ یہ مساوات کا درس میرے سچے نبی نے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہلیت کا دور تھا نا، لوگوں کو قتل کر دیا کرتے۔ یہ عید کے بعد اس نوجوان کو، بلکہ دو نوجوانوں کو قتل کس بنیاد پہ کیا گیا؟ مولوی صاحب نے تقریر کی، کسی کی قربانی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید نہیں، وہ توحید والا نہیں، اللہ نے اس کی قربانی قبول ہی نہیں کرنی۔ مشرک بندے کی قربانی قبول نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے سپیکر آن کیا، اعلان کیا کہ اس نے غلط بات کہی ہے۔ ادھر سے دو نوجوان آئے، انہوں نے آ کر کے ان دونوں کی قتل کر دیا۔ سچے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، کیا کہا تھا میرے صحابہ بتلاؤ، کیا یہ مہینہ، کیا یہ سال، یہ کون سا سال ہے؟ صحابہ کہنے لگے شاید اس کا نام چینج کرنا ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ حج کا مہینہ نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول یہ حج کا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہیں، صحابہ جانتے نہیں ہو یہ حج کا ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا یہ حج والا مہینہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، یہ کون سا دن ہے؟ یہ یوم النحر ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، شاید اس دن کا نام چینج کرنا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا ذکر کیا ہے، اس مہینے کا ذکر کیا ہے، اس دن کا ذکر کیا ہے، اور الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ۔ اور میرے صحابہ یاد رکھو،
یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کے ناجائز ناحق طریقے سے خون بہانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کے مال پہ ڈاکے ڈالنا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ جس طرح اس سال کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، یہ دن بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے اور دن بھی بڑا عظمت والا، اس دن کی حرمت کو میرے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ رب نے جو حرمت والے مہینے بیان فرمائے ہیں، حج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب تو اس وقت کے کفار بھی کیا کرتے تھے، مشرک بھی کیا کرتے تھے۔ آج تو مسلمان کہلوانے والا، او یار ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ، اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، اس وقت صحابہ کے بھی آپس میں اختلافات تھے، لیکن کوئی کسی کو قتل تو نہیں کرتا تھا۔ اس بنیاد پہ تو نے آ کر کے اس گھر کو ہی اجاڑ کر کے رکھ دیا، تو کسی کو اس بنیاد پہ قتل کر دے کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ مشرک کی قربانی رب قبول نہیں کرتا، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ جاہلیت کے کام ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج کے موقع پر یہ الفاظ ادا کر دیے تھے، بیان فرما دیا تھا، او لوگوں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ وقت حرمت والا ہے، اسی طرح لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالنا یہ بھی حرام ہے، اور کسی کا ناحق طریقے سے قتل کرنا یہ بھی حرام ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ قتل و غارت کا بازار گرم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کا دن، حج کا مہینہ ہے اور دن بھی عظمت، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا وہ دن ہے تو یوم النحر ہے، 10 ذو الحج کا دن ہے۔ عظمت والے دن ہوں اور غیرت کا جنازہ نہیں اٹھ گیا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس بنیاد پہ قتل کر دیا کہ غیر اللہ کے نام بھی قربانی جائز ہے، مشرک کی قربانی قبول ہے، صرف اس بات پہ انہوں نے قتل کر دی۔ قرآن نہیں پڑھنا، خدا را اپنی اولادوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھا، ہم نہیں کہتے کہ کون فلاں مشرک ہے، کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے، لیکن جس کے اندر یہ صفات ہوں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، ان کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے مجموعی طور پہ ہم کہتے ہیں وہ مشرک ہے، کسی کو نامزد کر کے کوئی مشرک کہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ توحید جب تک نہ ہو، اللہ کی قسم ہے بندے کی قربانی تو کیا، آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں آپ سبحان اللہ بھی کہیں، آپ کوئی ایک بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، قربانی تو بہت بڑی بات ہے۔ کتاب التوحید ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لوگ جو ہے وہ گزر، اگرچہ بعض نے اس کو جو ہے وہ ضعیف کہا کہ مکھی اس نے قبر کے اوپر چڑھائی تھی، مکھی، تو اللہ رب العالمین نے اس ایک مکھی کی وجہ سے، اگرچہ یہ مخلوق اس کی ہے، مکھی مخلوق اللہ کی ہے، اور جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ وہ مکھی بھی چڑھا دے، وہ نظر دے دے، اللہ کی قسم رب تو اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ لوگوں کے خون ناحق طریقے، اور اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار آیات، بہرکیف حج کا جو خطبہ تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعہ وان اول دم اضع من دمانا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں یاد رکھو، سن لو، جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں تھیں آج میں نے اپنے قدموں تلے رون دی، میرے قدموں تلے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، جو بابا کہتے ہیں وہ مانتے چلے جا رہے ہیں، باپ دادا جو کر رہے ہیں
وہی کرتے چلے جا رہے. جاہلیت کا یہ دستور تھا. کوئی انبیاء نہیں تھے, انبیاء آئے نہیں تھے, انبیاء موجود تھے, اس وقت بھی وہ یہی بات کہا کرتے تھے, وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کریں گے. انبیاء کو وہ جملے کہہ دیا کرتے تھے. تو آگے نواں آگے سانو دین سکھلان لگ پیا, ساڈے باپ دادا ماں پیو ساڈے پاگل سن. قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا, اللہ نے کہا کہ تمہارے باپ دادا کو بھی عقل نہیں تھی, تمہیں بھی عقل نہیں ہے. جاہلیت کے جتنے امور ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں, میں نے اپنے قدموں تلے ان کو رون دیا ہے. ہندوستان سے ہم آئے ہیں نا, انڈیا سے آئے, کتنی ایسی جاہلیت والی باتیں ہیں جو آج بھی ہم کرتے ہیں. کتنے ایسے کام ہیں جاہلیت والے جو آج بھی ہم کر رہے ہیں, جو انڈیا والے کرتے ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کی طرف اشارہ صرف اتنی بات سے میں رکھیں کہ ہم ان کے اندر رہ کر کے آئے ہیں, جو وہ کام کیا کرتے تھے آج مسلمانوں کے اندر بھی وہی کام. اس کی ایک سمپل مثال, وہ جب جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا رام رام ستے, تو ایسی کیا اسی مسلمان اسی رام رام ستے تو نہیں کہہ سکتے, اسی ان کلمہ شہادت کہنے ہیں. ہم چلتے ہوئے کہتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہاں سے لی ہے؟ جنازہ لے کے جا رہے ہوں, پیچھے سے آواز اوے ہولی چلو, تھوڑے کوئی پیچھے لگ گیا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا جنازے کو جلدی جلدی لے کر کے چلو, یہ اگر برا ہے اس کو اپنے جو تم نے بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا رکھا ہے اس کو اتار دو, اگر یہ نیک ہے اچھا ہے تو تم اس کو رب کی رحمت کی طرف لے کر کے جلدی چلو. لیکن ہمارے مفتی صاحب پیچھے سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں آہستہ چلے جی آہستہ چلے, اور کلمہ شہادت بھی نہ کہنے والوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. یہ جاہلیت کی باتیں میرے پیغمبر نے کہا میرے قدموں تلے میں نے رون دی ہے, یہ کہاں سے ہم نے لی ہے؟ یہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں, یہ خوشی ہیں, یہ غمی ہیں, یہ کہاں سے لی ہے؟ یہ نیوندرا اور اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہیں یہ منگڑی ہے. یہ بڑی بڑی براتیں لے کر کے چلے جانا اگلے گھر, بیٹی کے گھر میں, بیٹی کے باپ کی تو کمر ہم توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. 500 جی میں جی کتنی برات جی 500 بندہ آئے گا جی, یہ کہاں سے لیے؟ یہ جاہلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس گھر میں تو کوئی بوجھ تھا ہی نہیں, اصل بوجھ تو ہے ولیمہ ہے. لڑکا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دے بس. باہر کیا جاہلیت کے وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا جو خون ہے میں نے اس کو بھی آج فارغ کر دیا ہے, آج وہ بھی موضوع ہے, فارغ ہے, اس کا بھی بدلہ نہیں لیا. سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا ہے, اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں خون ضائع کر رہا ہوں نا وہ اپنا کر رہا ہوں, اپنا, اپنے خاندان کا. میرے باپ کو کسی نے قتل کیا ہو, میرے کسی رشتہ دار کو کسی نے قتل کیا ہو, تو میری تو کوشش ہوتی ہے میں نے اس کو جب تک قتل نہیں نہ کر دینا میں نے چین سے بیٹھنا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا کہ میں سب سے پہلے معاف کرتا ہوں, اور آج کے بعد کسی نے بھی کسی کا قتل کیا ہوگا وہ ضائع ہے, کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا, رائے گا ہے وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سود کے خاتمے کا اعلان کیا ہے. وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا, جاہلیت کا سود وہ بھی موضوع ہے, ضائع ہے, آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا. اور سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا جو باز بن عبد المطلب کا سود تھا وہ آج کے بعد میں اس کو موضوع قرار دیتا ہوں, کسی سے نہیں لیا جائے گا. آج مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں, وہ بڑے وہ خبیث اٹھ کر کے وہ جاتے ہیں جی بینک میں جا کر کے عدالت میں, جی یہ جو سود ہے نا تھوڑی بہت اجازت تو ہونی چاہیے نا, تھوڑی بہت تو اجازت ہونی چاہیے. جب ہم رب سے جنگ کر رہے ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں, کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب تلک چھوٹے سے لے کے بڑا نچلا طبقہ ہے وہ بھی ہے اور بڑا ہے وہ حکمران تو
وہ تو جاہل ظالم ظلم کر ہی رہے ہیں، اور پھر معیشت کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ فلاں معاملہ بن گیا فلاں بن گیا۔ جب تک سود نہیں چھوڑیں گے، رب سے جنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ملکی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں اپنی اس حوالے سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے۔ اور اگر مجھے پتا ہو کہ میرے گھر میں سے کوئی سودی کاروبار کر رہا تو میں اسے کیوں نہیں سمجھا رہا؟ یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے نا۔ اور سب سے جو نچلا درجہ ہے نا سود کا، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے۔ سب سے اس کے 73 درجے کہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے جو ہلکا گناہ ہے، سب سے ہلکا گناہ وہ یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں، کوئی ایک بھی بینک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی بینک، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور کام جو ہے وہ سارے کافروں جیسے ہو رہے ہیں۔ بلکہ کئی کفار کے ممالک ایسے ہیں، کفار کے ممالک ایسے ہیں جہاں سود کی ریشو 0 ہے۔ ایمانداری کے لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے وہ 150 سے بھی اوپر ہے، اور حج کرنے کے لیے جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں وہ شاید پہلے نمبر پہ ہوں عمرے کرنے کے لیے۔ تو جب تک سود نہیں چھوڑیں گے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ کہہ دیا تھا، ربا الجاہلیت موضوعا، جاہلیت کا سود ہے وہ آج کے بعد ضائع ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کا حق دیا ہے، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ وليس لوارث وصیہ۔ آج صبح میں اخبار پڑھا تھا، اور ایک باپ نے اور ایک ماں نے، باپ نے لکھا تھا کہ میرا فلاں بیٹا میری فلاں بیٹی آق ہے، میری نافرمانی اس نے کی ہے، نافرمان ہے، لہذا میں اپنی جائیداد سے اس کو آق کر رہا ہوں۔ تو کیا لگتا ہے اس کو اپنی اولاد کو آق کرنے کا تیرے پاس اختیار کیسے آ گیا؟ تو رب نہیں ہے، تو باپ ہے تو رب نے تجھے باپ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن تو اپنے کسی بیٹے کو اس بنیاد پہ یہ میری خدمت نہیں کرتا، یہ نافرمان ہے، تو اس کو آق نہیں کر سکتا، وگرنہ تو ظالم ہے۔ جاہلیت میں بیٹی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا، گھر کی خادمہ سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، اور اس وقت کسی کو حق نہیں دیا جاتا، جائیداد غصب کر لی جاتی جاہلیت میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا تھا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ وارث کے لیے وصیت بھی نہیں ہے۔ 2 بیٹے ہوں نا تو ایک بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا اے جرا پلاٹ ہے نا جرا کونے تے ہوندا ہے، مین تے ہوندا ہے، اے میرے پتر دا تے دوسرا دھی دا۔ وارث واسطے وصیت بھی نہیں، وارث کے لیے وصیت ہے ہی نہیں، آپ اپنی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں آپ اپنی زندگی میں اگر وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو برابر ہوگی، بیٹی کو اگر 2 روپے بیٹے کو دیے ہیں نا تو 2 بیٹی کو بھی دینا پڑیں گے، وگرنہ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، بیٹے کے نام ساری جائیداد لگوا دی جی، بیٹیاں دے اگلے گھٹ ہو جانا نا، اسی انہاں دے نکاح، اسی انہاں دی شادی دے خرچے نہیں کیتے۔ کس نے کہا شادی پہ خرچہ کر؟ کس نے کہا ہے؟ اور وہ تو اپنے بیٹے کی جب شادی کرتا ہے نا تو 500 جو برات لے کر کے جاتا ہے نا اس پہ بھی خرچہ آتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی پہ بھی تو خرچے کرتا ہے۔ بیٹی پہ ظلم نہ کیا کر، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا اور ان کے ہاتھ ہوں گے، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن پوچھیں گی تجھ سے کہ میرا جو حق۔ بیٹیاں پتہ کیوں وہ بیچاری ڈرتی ہیں کہ ساڑھے بھرا نہ ساڑھے کو چھوٹ جاؤ، اور یقین مانے اس طرح کے جملے ہم نے سنے ہیں، والدین سے سنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی انہیں ساڑھے کو جائیداد لینی ہے تو ٹھیک ہے پھر جائے، ساڑھے اللہ تو پھر مر گئی۔ ہائے، یہ رب کا قانون ہے، جو رب کے قانون میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا نا، رب اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی کسی کو حق نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، جو کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، نہیں دیں گے
تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کی ذات سے۔ اور وہاں یہ نہیں ہونا کہ بیٹی ہے تو بیٹی کہے گی کہ ٹھیک ہے میرے بابا ہیں اللہ اس کو معاف کرتے، ایسا نہیں ہونا۔ وہ تو دن ہی ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تیرا بابا بھی تجھ سے بھاگ رہا ہوگا، تیری ماں بھی تجھ سے دوڑ رہی ہوگی، تیرا بھائی تیری بیوی تیرے سے بھاگیں گے صرف اس لیے کہ آج میرا بابا آ کر کے مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ تو کیسے چھڑائے گا اپنی جان؟ کیسے اپنی جان چھڑائے گا؟ حج کر کے آ گئے جی، حج کر کے آ گئے بس ٹھیک ہے جی سارے گناہ معاف نہیں ہونے۔ جو حقوق العباد ہیں وہ جب تلک بندے معاف نہیں کریں گے رب نے معاف نہیں کرنے۔ وہ مفلس والی حدیث نہیں سنی آپ نے؟ مفلس بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن ختم ہو جائیں گے۔ لوگ کسی کا جو ہے وہ حق غصب کیا ہوگا، ایک ایک مرلے واسطے لوگ نہیں قتل ہو جاندے۔ تو خدا را یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو اپنی اولادوں کے سامنے پڑھا کر سنایا کریں اپنی اولادوں کو۔ اور یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، کہ جو یہاں موجود ہے نا، جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے نا، ان تک میری بات پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حق ادا کیا ہے، اور حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بھی ذمہ داری لگائی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ہماری، یہ ہم سبھی کی ڈیوٹی کہ میں نے یہاں سے بات سن لی ہے نا، میرے گھر جا کر کے بتلانا ہے، اپنے بابا کو بھی بتلانا ہے، اپنی بیٹی کو بھی بتلانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتلانا ہے، لوگوں کو نصیحتیں کرنی ہے کہ یہ کام ہے جو رب نے آسمانوں سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، یہ کام تم نے کرنے۔ تو حج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے تھے، مجھ سمیت ہم سبھی کو ان کو غور سے پڑھ کر کے اور پھر انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جب تک ہم نہیں گزاریں گے یقین مانیے پھر ہمارے معاشرے کے جو مجموعی طور پہ حالات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، ملک کی جو حالات ہیں، اللہ اپنی رحمت سے یہ ٹھیک فرما دے، اور اللہ ہم سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ